الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورہ شمس کی 2 آیات تلاوت کی۔ ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کو برائی اور پرہیزگاری کی سمجھ دی، اور یقیناً وہ کامیاب ہو گئے جس نے اپنے آپ کو برائی سے پاک کر لیا یا اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی اور نیکی ان دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اور کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی برائی سے پاک کر لیا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر وہ اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جو باطن میں ہوتے ہیں، 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری اعمال فرض کیے ہیں اور کچھ باطنی اعمال فرض کیے ہیں۔ تو ظاہری اعمال تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور یہ مختلف عبادات، حج کرنا، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے۔ لیکن وہ باطن میں بھی کچھ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ تو اب اس کو ایک مثال سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو شیطان نے، یعنی دنیا قائم ہونے سے پہلے جو سب سے پہلے جو گناہ ہوا تھا وہ شیطان سے سرزد ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ، اور فرشتوں کو بھی حکم دیا اور اسے بھی حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے، تو اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ تو یہ گناہ جو تھا یہ ظاہری گناہ تھا، لیکن کچھ باطنی گناہ بھی اس سے ہوئے تھے۔ اور وہ باطنی گناہ کیا تھے؟ یعنی جس وجہ سے یہ ظاہری گناہ ہوا وہ اس کا کچھ باطن بھی تھا، اور وہ باطن یہ تھا کہ شیطان نے حسد کیا اور شیطان نے تکبر کیا۔ اور حسد اس طرح کیا کہ اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس کو یہ رتبہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ تو اس نے ایک تو یہ حسد کیا، اور دوسرا یہ کہ تکبر کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں نے اتنی عبادتیں کیں، اور میں جس مادے سے بنا ہوں وہ بھی اس سے افضل ہے۔ تو تکبر اور حسد وہ گناہ ہو گئے جو باطنی گناہ تھے، باطنی اعمال تھے، اور جن سے، اور اس طرح کے تمام باطنی اعمال جو ہیں جن کی وجہ سے ظاہری اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ شمس میں ہمیں فرمایا کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور پاک کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں فرما دیا کہ فجورہا و تقواہا، کہ اس کے اندر نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیت رکھی گئی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتا دیا کہ وہ کیا فرمایا کہ یہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، یعنی صفائی کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے، مقاصد میں سے ایک مقصد یہ کہ ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ صفائی وہ صفائی نہیں ہے بلکہ باطن کی صفائی ہے، یہ کوئی ظاہری صفائی نہیں ہے بلکہ باطن کی صفائی ہے، کہ انسان کے اندر جو برائی کے جذبات ہیں یا برائی کی صلاحیت ہے اس کو اس کے کنٹرول میں لے آیا جائے۔ تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دشمن ہیں، یعنی باطن کو خراب کرنے کے لیے، باطنی صلاحیتوں کو خراب کرنے کے لیے انسان کے 3 دشمن ہیں۔ ایک تو شیطان ہے، ایک نفس ہے، اور ایک ماحول ہے۔ تو ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ شیطان ہم پر کس طرح حملے کرتا ہے اور نفس ہم پر کس طرح حملے کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ تو ہمیں کبھی کسی طرح سے اور کبھی کسی طرح سے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی ہمیں نیکی سے روکتا ہے، آہستہ آہستہ روکتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان آج صبح جو ہے وہ آج صبح تک ساری نمازیں پڑھتا تھا، اچانک سے اس نے ساری نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس سے نیکی سے دور لے کے جاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ مسلمان کو ایمان سے فارغ کرنا ہوتا ہے، کہ انسان کا ایمان چلا جائے، اس کا اصل مقصد یہ ہے۔
کیونکہ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو بالآخر اس کو انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں، اور وہ ہمارا ایمان ہم سے سلب کرنا چاہتا ہے. تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے. اب وہ کبھی ہمیں نیکی سے روک دیتا ہے، کبھی ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے کہ ہم نیکی سے کوئی اور نیکی کر لیں. فرض کیا نماز کا وقت ہے تو میں کسی دوست سے کچھ بات کر رہا ہوں کہ اس کی ہیلپ کر رہا ہوں، تو میں سوچوں کہ اس دوست کو اس وقت میری ضرورت ہے تو نماز بعد میں بھی پڑھ لوں گا، تو میری نماز بھی چلی جائے گی، اور جو چلی جاتی ہے اکثر لوگوں کی جو نماز کو ٹالتے رہتے ہیں. تو شیطان اس طرح حملے کرتا ہے کہ ہمیں مختلف طریقوں سے نیکی کرنے سے روکتا ہے اور گناہ کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر انسان گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو یہ شیطان کی پہچان تو یہ ہوتی ہے. اسی حدیث میں آتا ہے نا کہ فجر کی نماز کے وقت جب مسلمان اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے کان میں کہتا ہے ابھی چلے جانا، ابھی چلے جانا، تو اس طرح اس کو آہستہ آہستہ پھر سلا دیتا ہے اور اس کی نماز رہ جاتی ہے. اس لیے مسلمان پر نماز سب سے مشکل ہوتی ہے. نفس کیا ہے؟ نفس ہماری خواہشات ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، تو پھر وہ نفس سے قرآن شریف میں آتا ہے نفس امارہ. تین نفس کی 3 اقسام بیان کی گئی قرآن شریف میں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نفس مطمئنہ بن جائیں. نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جائے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. تو جتنا ہم نیکیوں سے دور رہیں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات سے دور رہیں گے، جتنا ہم خراب ماحول میں رہیں گے، اتنا ہی ہمارا نفس خراب ہوتا جائے گا اور نفس امارہ بنتا جائے گا. تو اس لیے جب نفس امارہ بنے گا تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے گا اور ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو جائے گا. تو اگر ہم اپنے اوپر کنٹرول لے آتے ہیں تو نفس اس کا قرآن شریف میں اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے اور برائیوں سے بچنا شروع کر دے، اور جیسے ہی اس سے برائی ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو وہ نفس اس کو ملامت کرنا شروع کر دے کہ ایسا کیوں کیا، توبہ کرو توبہ کرو، اور پھر وہ انسان توبہ کر لے، تو یہ وہ ہے نفس لوامہ جس کو قرآن شریف میں نفس لوامہ کہا گیا. یعنی وہ انسان کو برائی پر روکتا ہے اور ملامت کرتا ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نفس مطمئنہ پر بن جائیں، اس کا ذکر سورہ فجر میں آیا ہے. تو نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس میں وہ کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف تم اس حالت میں کہ تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی. تو پھر تو اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے نفس مطمئنہ کو، اور گناہوں کی طرف اس کا خیال بھی نہیں جاتا اور اس کا اپنے اوپر پورا کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. تو یہ 3 دشمن میں سے ایک شیطان ہے، ایک ہمارا نفس ہے، یعنی نفس امارہ، اور تیسرا ماحول ہے. تو ماحول کیا ہوتا ہے کہ جس ماحول میں ہم رہیں گے، جیسے ماحول میں ہم رہیں گے ویسے ہی ہم بن جائیں گے. اگر ہمارے دوست سگریٹ پینے والے ہیں تو ایک دن ہم بھی سگریٹ پینا شروع کر دیں گے. اگر ہمارے دوست وہ جو کراچی میں بہت چیز کھائی جاتی ہے گٹکا وغیرہ وہ کھانے والے ہیں تو ہم بھی ایک دن وہی کھانا شروع کر دیں. اور اگر ہمارے دوست نمازی ہیں تو پھر ہم بھی نمازی ہوں گے. اگر ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ ہیں جو نیک ہیں تو پھر ہم بھی نیک ہو جائیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی مجھے کسی نے بتایا، تبلیغی جماعت کے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں نا ہیچڑا بنا لیتے ہیں اور نہ مرد نہ عورت وہ والی کیٹیگری میں بن جاتے ہیں، ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں. لیکن ہوا کیا ہوتا ہے ان کا اپنا، کیونکہ تبلیغی جماعت میں کافی لوگوں سے واسطہ پڑا، تو ہوا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ہیجڑوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کی عادات ان میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کا بولنے کا انداز بھی ویسا ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر چلنے بھی ویسے ہی، ان کی چال بھی ویسی ہو جاتی ہے. تو صحبت اتنی خطرناک یا اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ نے بری صحبت اختیار کی تو اس کے اثرات آپ پر آئیں گے ہی آئیں گے، اور اگر آپ نے اچھی صحبت اختیار کی تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے ہی آئیں گے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں کہ شیطان، نفس اور ماحول، یہ ہماری زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
اور ماحول آج کے دور میں تو چاروں طرف خراب ہی ہے. ہمیں خود اپنا ماحول دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس ماحول میں جانا چاہیے. ہمارا ماحول کیسا ہے؟ کیا یہ ماحول ایسا ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، یا یہ ماحول ایسا ہے جو ہمیں اللہ نہ کرے دوزخ کی طرف لے کر جائے گا؟ تو یہ ساری جو محنت ہے اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف لے جانے کی جو محنت ہے، یا قرآن شریف میں جو آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ ان کو ایک کام جو سونپا گیا وہ تزکیہ تھا، یعنی نفوس کی صفائی تھی. یا سورہ شمس جو شروع میں نے آیت تلاوت کی اس میں فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تصوف ہے، جس کو آج کل تصوف ہم لوگ کہتے ہیں. اور پھر اس کو کچھ لوگ غلط مطلب اس کا لے لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور مذہب ہے. لیکن تصوف اصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے آنا، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہماری زندگی گزرے ویسے ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں. تو یہ ہمارا جسم تو بیمار ہوتا ہے نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے. جب یہ ہم برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہماری روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. اور یہ بیماریوں کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، ہمارے اندر بغض ہے، تکبر ہے. یہ ساری روح کی بیماریاں ہوتی ہیں. اس لیے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں امہات المومنین کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ آپ جب غیر مردوں سے بات کریں تو اپنی آوازوں کو سخت کر لیں، اپنی آوازوں میں سختی اختیار کریں. کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں بیماری ہو. بیماری کا لفظ، مرض کا لفظ استعمال ہوا قرآن شریف میں. تو کہیں ایسا نہ ہو کسی غیر مرد کے دل میں بیماری ہو اور وہ متاثر ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف جسم بیمار ہوتا ہے بلکہ روح بھی بیمار ہوتی ہے. جب روح بیمار ہو جائے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ پھر آپ MBBS ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، پھر ہم اس کے پاس جائیں گے جو ہماری روح کا علاج کر سکتا ہو، جس کو پتہ ہو کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کے اندر اس بیماری کو کس طرح سے دور کرنا ہے. اس کے لیے شیخ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، کسی جس کو آج کل کے دور میں پیری مریدی کہا جاتا ہے. اصل چیز وہ یہ ہے، وہ بدنام ہو گئی پیری مریدی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی سے تعلق اصلاحی، اپنی اصلاح کے نیت سے تعلق قائم کریں کہ میں برائیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میری اصلاح نہیں ہو پا رہی، میں کوشش کرتا ہوں، مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، جو بھی میری پرابلمز ہیں، وہ کسی بڑے شیخ سے تعلق قائم کرے، ان کو جا کے اپنا حال بتائے، اور پھر وہ اس کو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے یا کچھ اعمال بتائیں گے جس سے وہ اپنی روح کو، اور اصل چیز تو روح ہی ہے، ہمارا جسم تو ایک وہ حامل ہے، کیریئر ہے ہماری روح کے. تو اور یہ جو آیت تھی سورہ فجر کی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اس کا ترجمہ یہ بھی لکھا ہے کہ اے مطمئن ہو جانے والی روح. تو ہم سب کو جو ہے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اصلاح خود کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. آپ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں سے جڑیں گے، اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہم سب کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.